بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد فقهیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر جو امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور تیسرا قاعدہ یعنی الیقین لا یزول بالشک، اس کے اسباق چل رہے ہیں، اور اس میں ضمنی طور پر جو قاعدہ آج ہم پڑھیں گے وہ قاعدہ ہے الاصل فی الابضاع التحریم، کہ ابضاع کے اندر جو اصل ہے وہ تحریم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ قاعدہ جو ہے یہ ایک استثنائی قاعدہ ہے. جو قاعدہ مشہور و معروف ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اشیاء میں اصل یہ ہے کہ چیزیں مباح ہوتی ہیں اصلاً. یہ جو ہے اس قاعدے سے مستثنی ہے، اور ابضاع کے اندر جو اصل ہے وہ ہے تحریم. اس کا ذکر میں متعدد مرتبہ کر چکا ہوں. ابضاع جو ہے وہ بدع کی جمع ہے یا بدع کی جمع ہے، با کے کسرہ یا ضمہ کے ساتھ. بدع زیادہ اس کا جو ہے وہ اعراب حرکت اس کی بڑی مشہور ہے. بدع بدع کا ویسے جو بالکل آپ اس کا اصلی معنی دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا یا جسم کا کوئی حصہ. ٹھیک ہے. لیکن پھر اصطلاحاً جو معروف اور مشہور ہے جیسے مل کے بدعا، آپ نے لفظ سنا ہوگا، تو جو بعد میں اس کا معنی مشہور ہوا اور معروف ہوا وہ جو ہے فرج کے معنی میں بھی آتا ہے، جماع کے معنی میں بھی آتا ہے، اور نکاح کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے بدعن. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس کو جو ہے وہ ہم اس کے آخر میں جو ہے وہ تسنیہ کا تا بڑھا دیں. ویسے تو یہ جو ہے وہ عموماً مذکر ہی استعمال ہوتا ہے بمعنی فرض کی، جمع کے یا نکاح کے، لیکن اگر ہم اس کے آخر میں جو ہے وہ تائے تسنیہ جو ہے وہ تائے تانیث بڑھا دیں تو پھر جو ہے وہ جیسے حدیث مبارکہ میں آیا فاطمۃ بضعۃ منی، تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. صحیح ہے. یعنی جسم کا ایک حصہ ہونا جو انتہائی محبوب اور قریبی ہو. لیکن اگر ہم اس کو جو ہے وہ تائے تانیث کے بغیر پڑھتے ہیں بدع، اور اس کی جمع ابضاع پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس معنی میں یہ فرج یا جو ہے جماع یا نکاح وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اصطلاحاً جو فقہ اور اصول فقہ میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ اسی معنی میں آتا ہے. اچھا، اگر قاعدے کو ہم دیکھیں کہ الاصل فی الابضاع التحریم، کہ ابضاع کے اندر جو اصل ہے وہ تحریم ہے، تو یہاں کون سا معنی مراد ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہوگا. آیا ابضاع سے مراد فروج کا ذکر ہے یہاں پہ کہ فرج کے معاملے میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے،
نکاح کے متعلق یہ ہے کہ حرام ہے، یا جو ہے وہ جماع کے متعلق ہے کہ حرام ہے، تو اصل یہ ہے کہ یہ یہاں پر تینوں معنی میں ہے، یعنی ابضاع کے جو معنی اگر ہم فرض کریں گے تو بھی حرمت ان کے اندر اصل ہے، جماع میں بھی اصل حرمت ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح میں بھی اصل حرمت ہے، ٹھیک ہے، اور کشف الاسرار جو کہ امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کیا کہتے ہیں اس کو اصول ہیں، اصول بزدوی، اس کی جو شرح ہے اس میں بھی اس طرح کی گفتگو ہے کہ نکاح میں جو اصل ہے وہ حذر اور ممانعت ہے، ٹھیک ہے، نکاح میں اصل وہ ممانعت ہی ہے، یعنی اصلاً نکاح اور جماع وغیرہ یہ ممنوع ہے، لیکن پھر انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے تبالد اور تناسل کی خاطر جو ہے اس کو مباح کیا گیا، ورنہ اصلاً جو ہے جماع کرنا یا نکاح کرنا یہ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اچھا، جماع اور نکاح میں محض ایک عقد کا فرق ہے، ورنہ نکاح کا بھی مقصد جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ جماع کو جائز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نکاح، تو دونوں قریب قریب ہیں، اور دونوں سے جو مراد اور مقصد ہے، چونکہ نوع انسانی کی بقا مقصد ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ضرورتاً ہم نے اس کو جائز اور مباح قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض ایسے رشتے ہوتے ہیں جن میں من وجہ حلت آتی ہے، من وجہ حرمت آتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ حرمت کو ترجیح حاصل ہو جائے گی بمقابلہ حلت کے، حلال ہونے کی، ٹھیک ہے، تو یہ جو قاعدہ بنا کہ الاصل فی الابضاع التحریم، تو یہ جو ہے اپنے ان سارے معانی کو شامل ہوگا، پھر جو ہے وہ اس پر ہمارے پاس کتاب اللہ سے بھی جو ہے وہ نظائر اور دلائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعناکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك إن تبتغوا بأموالكم۔ تو قرآن کریم نے صراحتاً جو ہے وہ ابداع کے متعلق اور جو نکاح کی حرمت ہے جن سے، اور جماع کی حرمت ہے جن کے ساتھ کرنے کی، ان کو واضح طور پر بیان کرنے کے بعد فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، کہ حق مہر دے کر ان خواتین جن کا ذکر کیا گیا ان کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن ان کو بھی کیسے تم جو ہے وہ عقد نکاح میں لا سکتے ہو کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم مال کے ذریعے یعنی حق مہر کے ذریعے تم ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو، رشتہ ازدواج کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں واضح طور پر جو ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابضاع کے متعلق جو ہے وہ اصل تحریم ہے، اور جن جن رشتوں کو بیان کیا گیا ان کے علاوہ تو پھر قرآن کریم نے احلا کہہ کر حلال قرار دیا، ٹھیک ہے۔
تو ارشاد فرماتے ہیں کہ الاصل فی الارضاع التحریم ولذا قال فی کشف الاسرار شرح فخر الاسلام الاصل فی النکاح الحظر وابیح للضرورہ. اسی وجہ سے کشف الاسرار جو کہ شرح فخر الاسلام ہے، یہ اصول بزدبی کی جو ہے وہ شرح ہے، 4 جلدوں پر آتی ہے. کشف الاسرار کے نام سے. تو اس میں جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ الاصل فی النکاح الحظر، کہ نکاح میں جو اصل ہے وہ حظر ہے. یہ جو ہے امام عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے. ٹھیک ہے. وَأُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ، اور جہاں تک نکاح کے مباح اور جواز کا تعلق ہے تو اسے ضرورت کے تحت جو ہے وہ مباح رکھا گیا. فَإِذَا تَقَابَلَ فِي الْمَرْأَةِ حِلٌّ وَحُرْمَةٌ غُلِبَتْ الْحُرْمَةُ، اور اسی طرح اگر عورت میں حلت اور حرمت کا تقابل ہو جائے تو حرمت کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوگا. وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْفُرُوجِ، اور اسی وجہ سے فرمائیں کہ فروج میں تحری جائز نہیں ہے، اندازہ لگانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی منکوحہ کون ہے، یعنی اس کو نام بتا کر نکاح کیا گیا ہے، اس نے شکل اور چہرہ نہیں دیکھا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اندازہ لگائے گا بھئی یہ میری بیوی ہے اور اس میں تحری کر لے گا اور وہ اس کی بیوی ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. فروج میں تحری جائز نہیں. اچھا، آگے ارشاد فرمایا وفی کافل حاکم الشہید من باب التحری، امام حاکم شہید کی جو کافی ہے، نام اس کا سنا ہوگا اپنی شرح عقود میں، جس میں آپ نے جو ظاہر الروایہ کی کتابیں ہیں ان کو تکرار حذف کر کے ان ساری کتابوں کے مسائل کو جمع کیا ہے. الکافی کے نام سے ہے، مختصر الکافی بھی اس کو کہتے ہیں. پھر اس کی شرح ہے امام فخر الاسلام کی مبسوط کے نام سے. تو امام حاکم شہید کی جو کافی ہے اس میں باب التحری کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ ولو ان رجلا له 4 جواری، کہ اگر کوئی مرد ہے اور اس کی جو ہے وہ 4 کنیزیں ہیں، باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں. یہ جاریتن کی جمع ہے جواری. تو اعتق واحدة منهن بعینها، اب اس شخص نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک کو متعین کر کے آزاد کر دیا کہ بھائی فلاں باندی کو میں آزاد کر دیتا ہوں. ثم نسیا، ہاں، فلم یدری ایتہن اعتق، پھر وہ بھول گیا اور اب اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس نے کس کو آزاد کیا تھا. تو فرماتے ہیں لم یسعہ ان یتحرر للوطء ولا للبیع، فرماتے ہیں اب اسے اس بات کی وسعت اور گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے تحری کرے وطی کے لیے یا بیع کے لیے، بیچنے کے لیے. یعنی اب وہ جو ہے ان 4 میں سے تحری کرے کہ شاید جو ہے یہ والی تھی جس کو میں نے آزاد کیا تھا، تو اس کے علاوہ باقیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ وطی کر لے یا کسی کو بیچ دے. تحری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ولا یسع الحاکم ان یخلی بینہ و بینہن حتی یبین المعتقۃ من غیرها. اچھا، ارشاد فرماتے ہیں اور اسی طرح حاکم جو ہوگا یعنی قاضی وغیرہ جو ہوں گے ان کو بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اندازہ ہی لگائیں گے، تو ان کو بھی گنجائش نہیں ملے گی کہ وہ اس کے آقا اور باندیوں کے درمیان جو ہے وہ تخلی کرے. کیا مطلب ہے؟ تخلی کا مطلب ہے ان کے درمیان خلوت ہونے دیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے کہ
جو معتقہ ہے، آزاد کردہ جو لونڈی ہے وہ کون سی ہے، اور دیگر جو غیر معتقہ ہیں وہ کون سی ہے۔ تو اب قاضی ان کو آپس میں جو ہے وہ تنہا ہونے بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ معتقہ کے ساتھ وطی کر لے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے قاضی بھی ان کے درمیان جو ہے وہ خلوت ہونے نہیں دے گا، اور یہ شخص خود بھی تحری نہیں کرے گا، بلکہ معاملہ واضح ہونے تک یا اس کو یاد آنے تک معاملہ اسی طرح جو ہے وہ موقوف رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل جو ہے ان چیزوں میں کیا ہے، وہ تحریم ہے۔ تو اب جب شک پیدا ہو گیا، اب ذرا اس کو ہم اصل قاعدہ یعنی الیقین لا یزول بالشک کے ساتھ ملاتے ہیں، تو جب شک پیدا ہو گیا تو اب جو ہے ہم اصل کی طرف لوٹیں گے، اور اصل ہے تحریم، ٹھیک ہوگی۔ وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ بِعَيْنِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ نَسِيَهَا۔ اب اسی مسئلے کو ہم نکاح والے مسئلے، طلاق والے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی متعدد بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں، تو اس نے جو ہے ان میں سے کسی ایک زوجہ کو جو ہے وہ طلاق ثلاثہ دے دی، یعنی طلاق مغلظہ دے دی، پھر بھول گیا کہ کس کو طلاق دی تھی، تو اب جو ہے وہ تحری نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قاضی ان کے درمیان جو ہے وہ عدم تخلی کا حکم دے دے گا کہ بھائی ان کے درمیان، یعنی اس کی ساری ازواج کے درمیان اور اس کے درمیان جو ہے خلوت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ مطلقہ کا جو ہے وہ تعین نہ ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ إِن مَيَّزَ كُلَّهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً، اور اسی طرح ایسا ہے آزاد کرنے والے معاملے میں بھی اور طلاق والے معاملے میں بھی، کہ اگر وہ جو ہے سب کو ممتاز کر دے، یعنی ایک بیوی کے علاوہ سب کو جو ہے وہ ممتاز کرتے ہوئے طلاق دے دے، پھر بھول جائے کہ جو ہے یہ والی بیوی بھی مطلقہ تھی یا نہیں تھی، یا اسی طرح کسی کے پاس کئی لونڈیاں ہیں، وہ جو ہے سب کو آزاد کر دے سوائے ایک کے، پھر بھول جائے کہ کس کو میں نے مستثنیٰ کیا تھا، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا جب تک کہ تعیین نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں لم یسعہ ان یقربها، تو اب ایسی کنڈیشن میں اسے گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان ازواج کے قریب جائے، حتی یعلم انہا غیر المطلقہ، یہاں تک کہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ والی غیر مطلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ يَمْنَعُهُ الْقَاضِي عَنْهَا، اور اسی طرح جو ہے وہ قاضی بھی اس کو صحبت کرنے سے منع کرے گا، اس کے ساتھ خلوت کرنے سے منع کرے گا، حتی یخبر یا یخبر انہا غیر المطلقہ، یہاں تک کہ یہ شخص بتا دے یا اسے خبر مل جائے کہ یہ والی عورت تھی جو غیر مطلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ، اور اگر یہ شخص خود قاضی کو بتا دے کہ قاضی صاحب اب مجھے یاد آ گیا کہ یہ والی میری زوجہ غیر مطلقہ ہے اور باقی جو ہے وہ مطلقہ ہے، تو پھر قاضی کیا کرے گا، فوراً اس کی بات نہیں مانے گا، بلکہ استحلفہ البتہ انہ ما طلق هذه بعینها ثلاثا، قاضی اس کو کہے گا کہ یقینی طور پر قسم کھاؤ کہ تم نے اس عورت کو بعینہا، اسی عورت کو 3 طلاقیں نہیں دی ہیں، تو جب وہ قسم کھا لے گا تو ثم خلی بینہما، پھر قاضی ان دونوں کو جو ہے وہ تخلیہ یا خلوت کی اجازت دے دے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانَ حَلَفَ وَهُوَ جَاهِلٌ بِهَا، لیکن اگر اس نے جو ہے وہ قسم کھا لی، ٹھیک ہے، لیکن اسے جو ہے وہ علم نہیں تھا، اس کا جاہل تھا، کس چیز سے جاہل تھا، کہ یعنی اس نے کسی ایک زوجہ کے بارے میں قسم کھا لی لیکن اسے یہ علم نہیں تھا یا جاہل تھا کہ یہ والی جو ہے وہ غیر مطلقہ ہے، فلا ينبغي له ان يقربها، تو اب اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کے قریب جائے، قاضی تو ظاہر پر حکم دے دے گا لیکن اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے، مقدمے کو ختم کرنے کے لیے اس نے قسم کھا لی کہ چلو یار جان چھوٹ جائے گی، قاضی صاحب مقدمے کو لمبا کھینچ رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں جان چھوڑانے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ
قسم کھا لیتے ہیں کہ قاضی صاحب یہی میری وہ زوجہ ہے جس کو میں نے طلاق نہیں دی تھی، تو قاضی تو ظاہراً کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے، لیکن اصولاً جو ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی قربت میں جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ تھا، یہ جو پہلے مسئلہ گزرا ہے کہ کسی کی اگر 4 لونڈیاں تھیں اور ان میں سے کسی ایک کو اس نے آزاد کر دیا تھا، پھر بھول گیا تھا کہ کس کو آزاد کیا تھا، تو پھر توقف کا ہم نے حکم دیا تھا جہاں تک کہ تعین ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِنْ بَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثَلَاثًا مِنَ الْجَوَارِ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پہلا مسئلہ تھا اس میں اگر اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ایک کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، ایک کو آزاد کیا اور 3 کو بیچ دیا، فحکم الحاکم، اور پھر اس نے کیا کر دیا، حاکم کو حکم بنا دیا، یعنی حاکم کو بیچ میں فیصلہ کرنے والا بنا دیا کہ آپ اب فیصلہ کریں۔ فَإِنْ أَجَازَ بَيْعَهُنَّ، تو اب اگر قاضی نے یا حاکم نے ان تینوں کی بیع کو جائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ، اور یہ قاضی نے حاکم نے اپنی رائے سے کیا، وَجَعَلَ الْبَاقِيَةَ هِيَ الْمُعْتَقَةَ، اور جو باقی رہ گئی تھی، یعنی ایک رہ گئی تھی چونکہ 4 کا ذکر تھا، تو 3 کو بیچ دیا، جو ایک باقی رہ گئی تھی اس کو معتق قرار دے دیا کہ بھئی یہ والی آزاد ہے، باقی 3 جو ہیں تم نے جو بیچ دیا وہ بے جائز ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں وہ ایک معتقہ متعین ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ثم رجع الیہ بعد ما باع بشراء او ہبۃ او میراث، اب ہوا یوں، مسئلے کو سمجھیے گا کہ 3 بیچ دیے، قاضی نے اپنی رائے سے ان کی بے کو جائز قرار دے دیا، اور جو ایک بچی تھی اس کو قاضی نے کہا کہ یہ معتقہ ہو گئی۔ اب ہوا یوں کہ یہ جو بندہ تھا جس نے جو ہے وہ 3 باندیاں بیچ دی تھی، تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک، یعنی جن 3 کو بیچا تھا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ کیسے آ جاتی ہے؟ یا تو یہ دوبارہ خرید لیتا ہے، یا اس کو وہ جو دوسرا نیا مالک ہے وہ ہبا کر دیتا ہے ایک لونڈی، یا وہ اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ ہوگا جس کے میراث میں سے اس کو مل جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا، فرماتے ہیں ثم رجع الیہ بعض ما باع بشراء او ہبۃ او میراث، پھر ان میں سے کوئی ایک لونڈی واپس آ جاتی ہے خریدنے کے ذریعے، ہبا کے ذریعے یا میراث کے ذریعے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان جو بقیہ میں سے جو اس کے پاس واپس آئی ہیں، کیا ان کے ساتھ یہ وطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو فرماتے لم ينبغی لہ ان یطأہا، تو اب اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ یہ ان سے وطی کرے، کیونکہ شک تو بہرحال اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ 3 اس نے بیچی، قاضی نے 3 کی بیع اپنی رائے سے جائز کی ہے، اس کی رائے سے نہیں۔ آخری والے کو معتقہ قاضی نے قرار دیا، اس نے نہیں۔ تو اب جب ان میں سے جن کو بیچا ہے ان میں سے کوئی واپس اس کی ملکیت میں آئے گی، تو اب اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ اس کو اس کے ساتھ وطی کرے، کیونکہ ابھی تک شک باقی ہے۔ لأن القاضی، وجہ بتاتے ہیں کیونکہ قاضی جو ہے اس نے کیا کیا ہے کہ قضا فیہ بغیر علم، قاضی نے بغیر علم کے یعنی اپنی رائے کے ساتھ صرف فیصلہ کیا تھا۔ فلا ينبغی لہ ان یطاع شیئا منہن بالملک، تو اس شخص کے لیے، مالک کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ محض ملکیت کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ وطی کرے، ٹھیک ہے۔ الا ان یتزوجہا، ہاں اگر وہ جن باندیوں کو واپس اپنی ملکیت میں لے کر آیا ہے، اگر وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، فحینئذ لا باس، تو اب وطی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لأنہا زوجتہ او امتہ، کیونکہ یا تو وہ اس کی لونڈی ہے یا پھر اس کی باندی ہے۔ تو زوجہ ہونے کی صورت میں عقد چونکہ منعقد ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے فرمایا ولا یجوز التحری فی الفروج لانه یجوز فی کل ما جارا ما جاز للضرورت، یہ جارا نہیں ہے، جازا ہے۔
والفروج لا تحل بالضرورت، اور فرماتے ہیں کہ فروج میں تحری کرنا جائز نہیں ہے کیوں؟ لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورت، کیونکہ یہ جو فروج میں تصرفات ہیں اور ان کی حلت کا ذکر ہے، یہ جو ہے ضرورت کی وجہ سے، بات آ رہی سمجھ میں؟ بلکہ ایک منٹ، ولا يجوز التحری في الفروج لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورت، ہاں سوری، فروج میں تحری جائز نہیں ہے کیونکہ تحری وہاں جائز ہوتی ہے جہاں ضرورت ہو، تحری وہاں جائز ہوتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے، والفروج لا تحل بالضرورت، اور فروج جو ہیں وہ ضرورتاً حلال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں ایک بات کو سمجھیے گا پھر میں گفتگو کرتا ہوں، یہ امام حاکم شہید کی پوری عبارت یہاں گزری ہے، کافی ہے۔ اچھا، پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نکاح وغیرہ جو ہے وہ ان میں بھی اصل حظر ہے، ممانعت ہے، لیکن ضرورتاً نکاح جو ہے وہ حلال ہے، لیکن یہاں امام حاکم شہید فرماتے ہیں کہ یہاں جو صغرے کبرے انہوں نے ملائے نا، لا يجوز التحری فی الفروج لانه يجوز فی کل ما جاز للضرورت والفروج لا تحل بالضرورت، یہ جو آخری اس کا مقدمہ انہوں نے بیان کیا کہ فروج جو ہے وہ ضرورتاً حلال نہیں ہوتے، یہ یہاں سے مراد جو ہے ضرورت عمومی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ضرورت عمومی ہے، یعنی عموماً، یعنی عام طور پر اور بالکل عمومی طور پر کہ معاذ اللہ سب کے ساتھ جو ہے وہ جمع کرنا حلال ہو جائے، یہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ جو مراد انہوں نے لیا نا، بل فروج لا تحل بالضرورت، اس سے مراد یہ ہے کہ بالعموم فروج جو ہے وہ حلال نہیں ہوتے بالضرورت، ٹھیک ہے؟ ہاں، بالخصوص علی وجہ نکاح فروج حلال ہوتے ہیں، وہ ایسے کہ جس متعین عورت کے ساتھ کوئی مرد نکاح کرے گا تو اس کے ساتھ حق کی صحبت ادا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہاں جو فرمائے قاعدہ کہ لا یجوز تحری فی الفروج، فروج میں تحری یعنی اندازہ لگانا جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اندازہ ضرورت کے پیش نظر لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فروج جو ہے وہ ضرورتاً جو ہے وہ حلال نہیں ہوتے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد امام حاکم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ فرماتے ہیں کہ ولو اعتق جاریۃ من رقیقہ، اگر کسی شخص نے اپنے ملکیت میں موجود غلاموں میں سے اور باندیوں میں سے کسی ایک باندی کو آزاد کر دیا، ثم نسیہا، پھر وہ بھول گیا۔ اچھا، اب آگے دیکھیے، وہ ماں کا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں گے بھائی؟ پہلے تو یہ تھا کہ انتظار تھا کہ بھائی یاد آ جائے اس کو، اب اس مسئلے میں اور گزشتہ مسئلے میں فرق کو دیکھیے، پہلے تو یہ تھا نا کہ یاد آ جائے گا تو وہ بتا دے گا، اب وہ یاد بھی نہ آیا، اور اسی حالت نسیان میں جو معتق تھا وہ مر گیا، تو لم یجوز للقاضی التحری، تو فرماتے ہیں اب قاضی کے لیے تحری جائز نہیں ہے۔ اچھا، قاضی کی بات یہاں پر اس لیے کی ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعض معاملات قاضی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ شبہ پیدا ہوا کہ چلیں اس کے ورثہ وغیرہ تو نہیں کریں گے یہ معاملہ، تو کیا قاضی جو ہے اس میں تحری کر سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ شخص خود اس میں تحری کا اہل نہیں تھا تو قاضی کیسے تحری کر سکے گا، لہذا قاضی کو بھی تحری کرنے کی، اندازہ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ولا یقول للورثۃ اعتقوا ایتهن شئتم، اسی طرح قاضی ورثہ کو بھی یہ نہیں کہے گا کہ جناب تم جس کو چاہو آزاد کر دو، یعنی اس کا اعتاق، جو جس کا انتقال ہوا ہے اس کا اعتاق کل عدم بھی نہیں ہے، اگر کل عدم ہوتا تو قاضی کہتا کہ بھائی تم جو ہے وہ کسی کو آزاد کر دو، نہیں، اس نے آزاد کیا تھا، بھول گیا، اب مر گیا تو اب کسی کو اختیار نہیں، اس لیے ولا یقول للورثۃ اعتقوا ایتهن شئتم، آزاد کر دو، اعتقوا، یا اعتقوا ہے، اعتقوا ایتهن شئتم، آزاد کر دو جس کو تم چاہو، او اعتقوا التي اکبر ظنکم، ظنکم انها حرۃ،
یا اس کو آزاد کر دو جس پر تمہارا ظن غالب ہے کہ یہ والی آزاد ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ قاضی ان میں سے کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کہے گا، تو بھائی کرے گا کیا؟ تو قاضی اب کرے گا یوں، مسئلے کا حل بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، قاضی کرے گا کیا؟ قاضی یوں کرے گا، وَلَٰكِنْ هُ يَسْأَلُهُمْ، علامہ حاکم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر قاضی کو طریقہ قضا کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ چیزیں نہیں کرے گا کہ جان چھڑانے کے لیے اندازہ لگا لے، وہ رسا کو کہہ دے کہ بھائی آزاد کر لو۔ اچھا بعض اوقات نا جو مقدمہ لے کر جاتا ہے نا وہ فراڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ جو ہے نا قاضی تحری نہیں کرے گا، تو بعض اوقات جو لوگ مقدمہ لے کے گئے ہوتے ہیں نا وہ قاضی کو کہتے ہیں قاضی صاحب آپ اندازہ لگا لیں، تو بھی اجازت نہیں ہوگی قاضی کو اندازہ لگانے کی۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ورثہ کہتے ہیں قاضی صاحب کو، قاضی صاحب ایسا کریں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم جس کو چاہے آزاد کریں، یا ہم پر ہمارا اس پر ظن غالب ہے ہم اس کو آزاد کر دو، اور قاضی کہتے ہیں ہاں ہاں بس ٹھیک ہے جس کو تم چاہو آزاد کر دو، یا جس پر تمہارا ظن غالب ہو۔ نہیں 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 نہیں، قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کرے گا یوں، وَلَٰكِنْهُ يَسْأَلُهُمْ، قاضی ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ معاملے کے بارے میں پوچھے گا، تحقیق و تفتیش کرے گا۔ فَإِن زَعَمُوا أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَ هَٰذِهِ بِعَيْنِهَا، أَعْتَقَهَا، تو اب اگر یعنی ایک بندے سے نہیں، ورثاء میں سے بہت سارے بندوں سے قاضی حد اطمینان تک پوچھے گا۔ ایک کو اکیلے بلا کر پوچھے گا ہاں بتاؤ کس کو آزاد کیا تھا، دوسرے کو بلا کر پوچھے گا بتاؤ کس کو آزاد کیا تھا، یوں کر کے سب سے پوچھے گا۔ اور جب وہ یہ گمان سے مراد یہاں پہ محض ظن کرنا یا گمان کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا موقف بتائیں، یعنی ہر ایک بتائے کہ قاضی صاحب فلاں کو آزاد کیا تھا۔ اب قاضی دیکھے گا کہ اکثر بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ فَإِن زَعَمُوا أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَ هَٰذِهِ بِعَيْنِهَا، تو اگر وہ لوگ یہ بات کنفرم کر دیں کہ میت نے جو ہے فلاں باندی کو بعینہا اسی کو آزاد کیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اعتقاہا، قاضی بھی اس کو آزاد قرار دے گا، ٹھیک ہے۔ وَاسْتَحْلَفَهُمْ عَلَىٰ عِلْمِهِمْ فِي الْبَاقِيَاتِ، اور جو باقی غلام اور کنیزیں ہوں گی ان کے بارے میں قاضی ان سب سے یعنی ورثاء سے قسم لے گا اپنے علم پر، یعنی قاضی ان کو کہے گا کہ تم اس بات پر قسم کھاؤ کہ تمہارے علم میں باقی جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْرِفُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، تو اب اگر انہوں نے قسم تو کھا لی جان چھوڑانے کے لیے جیسے پیچھے یہ معاملہ گزرا ہے، تو فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَعْلَمُوا يَعْرِفُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اگر انہیں باقیوں کے بارے میں علم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اب آخری فیصلہ ہے کہ اعتقہن کلہن، کہ قاضی صاحب جو ہیں ان سب کو آزاد کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ قاضی صاحب سب کو آزاد کر دیں گے۔ واسقط عنہن قیمت احداہن احداہن وسعین فیما بقیہ، اچھا قاضی سب کو آزاد کر دے گا، اور پھر کیا کرے گا کہ ان میں سے یعنی جن کو آزاد کیا ہے ان میں سے ایک کی قیمت جو ہے وہ رسا سے ساخط کر دے گا۔ مثال کے طور پر ہر ایک کی قیمت 50,000 ہو، تو ان میں سے ایک کی قیمت کو ساخط کر دے گا کہ بھئی یہ اس کی قیمت تمہارے اوپر نہیں ہے۔ وَأَسْقَطَ عَنْهُنَّ قِيمَةَ إِحْدَاهُنَّ وَسَعِينَ فِيمَا بَقِيَ، اور باقی کے لیے یعنی باقی جو کنیزیں ہوں گی جن کو آزاد کیا گیا ہے، قاضی ان کو کہے گا کہ ان کی قیمت لے کر آؤ، وہ جو ہے وراثت میں تقسیم ہوگی، وہ قیمت وراثت میں تقسیم ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک یہ مسئلہ جو ہے وہ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اچھا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وخرج عن هذا الاصل، اب اس
قاعدے سے کچھ استثنائی مسائل کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے، اصول جو بیان کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اس اصول سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے۔ خارج کا مطلب یہ ہے کہ استثناء ہے۔ مسئلۃ فی قاضی فتاوی قاضی خان، وہ مسئلہ جو خانیہ یا فتاوی قاضی خان میں مذکور ہے۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ، اس کو ذرا سمجھیے۔ صبیۃ، ایک بچی ہے، ارضعہا قوم کثیر من اہل القریہ، ایک ایسی چھوٹی بچی ہے، یعنی جو مدت رضاعت میں ہے، ایک ایسی چھوٹی بچی ہے کہ جس کو قوم کثیر نے دودھ پلایا، من اہل القریہ، قریہ یعنی گاؤں یا کسی دیہات وغیرہ یا کسی آبادی والوں میں سے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر کئی خواتین ہوں گی جو بچوں کو دودھ وغیرہ پلاتی ہوں گی، تو ان میں سے کئی خواتین نے اس کو دودھ پلا دیا۔ اچھا، اقلهم او اکثرهم لا یدرا من ارضعها، کہتے ہیں کہ اس میں سے قلیل افراد ہوں یا کثیر افراد ہوں، لیکن یہ علم نہیں ہے کہ کس نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے، قلیل ہوں یا کثیر ہوں، لیکن یہ علم نہیں ہے کہ کس نے پلایا۔ اچھا، پیچھے کہا قوم کثیر، قوم کثیر سے مراد یہ ہے کہ کئی خواتین نے اس بچی کو دودھ پلایا تھا۔ اب کئی سے مراد یہ ہے کہ 5-10 ہوں عقل، یا جو ہے وہ 20-25 ہوں، انہوں نے مدت رضاعت میں اس کو دودھ پلا لیا، لیکن یہ متعین نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ کس نے دودھ پلایا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ وَأَرَادَ وَاحِدٌ مِّنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَن يَتَزَوَّجَهَا، اہل قریہ میں سے ایک شخص نے یہ ارادہ کیا اس بچی کے بڑے ہونے کے بعد کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لے۔ تو اب چونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کس نے دودھ پلایا، ہو سکتا ہے جو شخص ارادہ کر رہا ہے نکاح کرنے کا وہ اس کا رضاعی بھائی ہو، ٹھیک ہے، ممکن ہے بھائی۔ تو اب قاعدہ تو اصلاً اگر ہم دیکھیں، الاصل فی الابضاع التحریم، کہ ابضاع کے اندر اصل یہ ہے کہ تحریم ہو، یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو اب اصل ہے حرمت، اگر ہم جواز نکاح کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، یہ بات سمجھیے گا غور سے، اگر ہم جواز نکاح کا راستہ ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ جواز نکاح کے لیے دلیل چاہیے ہوگی، کیونکہ اصل تو حرمت ہے، حرمت کے لیے اور اصل کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں۔ جب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ دودھ کئی خواتین نے پلایا، اس کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس کس نے پلایا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ہم اصل کی جانب دیکھیں گے تو اصل تو یقینی ہے حرمت، اور باقی جواز نکاح وہ مشکوک ہو گیا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ جواب میں فرماتے ہیں، قال ابو القاسم الصفار، امام ابو القاسم صفار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا لم تظہر له علامۃ ولا يشهد احد له بذلك يجوز نکاحها۔ فتویٰ قاضی خان میں یہ مسئلہ ہے، اور امام ابو القاسم صفار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس مسئلے کو خارج کر رہے ہیں جو ہے وہ اصل اصول سے، الاصل فی الابضاع التحریم میں اس کو خارج کر رہے ہیں، استثناء کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اذا لم تظہر له علامۃ، اگر اس شخص کے لیے کوئی علامت رضاعت ظاہر نہیں ہے، ولا یشہد احد له بذلک، اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے کہ جو اس بات پر گواہی دے کہ بھائی یہ جو ہے رضاعت ہوئی ہے، یعنی اس کی رضاعت کا کوئی رشتہ ہے، تو فرماتے ہیں یجوز نکاحها، تو اب جو ہے نکاح جائز ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ گواہی کی جو بات ہو رہی ہے،
تو دیکھیے جب ہم نے اس مسئلے کو خارج کر دیا اصل سے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ اصل یہ بنے گا کہ جواز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر جو ہے رضاعت پر کوئی گواہ نہیں ہے تو جواز ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں یجوز نکاح ہوا، اس شخص کا اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب بعض ایسی علامتیں، ایسی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یاد آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس خاتون نے دودھ پلایا تھا، مثال کے طور پر جو ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اب اس بچی کی عمر کو دیکھا جائے گا کہ آج سے جو ہے وہ 15 16 17 سال پہلے جو مثال کے طور پر جو شخص نکاح کرنے کا ارادہ کر رہا ہے وہ معلومات کروائے گا کہ اس وقت جو ہے اس کی والدہ حیات تھی یا نہیں تھی، اس وقت اس کی والدہ کی عمر کیا تھی، اور آیا جو ہے وہ حاملہ تو نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے بطور علامت کی اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ اس کا دودھ پلانا اس کو ممکن تھا یا نہیں تھا، یا بعض اوقات گواہ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس نے دودھ نہیں پلایا تھا، تو ایسی صورت میں جو اس کا بیٹا ہوگا وہ پھر اس کا رضائی بھائی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے امام ابو القاسم صفار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھئی ہم اس میں صرف یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو اور کوئی شخص اس کی گواہی نہ دے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ نکاح جائز ہو جائے گا۔ وہذا من باب الرخصتی، یہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا قاعدے سے خارج کرتے ہوئے، یہ باب رخصت سے ہے، یہ رخصت ہے۔ اچھا رخصت ہے تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی عزیمت تو یہ ہے کہ وہ شخص نکاح نہ کرے، یعنی اس قبیلے، اس قریے کی اس بچی سے کوئی بھی شخص جو ہے اس قبیلے کا نکاح نہ کرے، کیونکہ شک تو پایا جا رہا ہے۔ ہاں اس بچی کا نکاح جو ہے وہ اس قبیلے سے خارج، اس علاقے سے، اس بستی سے خارج، باہر کسی اور شہر وغیرہ میں کر دیا تھا، تو عزیمت تو یہ ہے، لیکن رخصت یہ ہے کہ اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو اور کوئی گواہی نہ ہو تو ایسی صورت میں اس سے نکاح کرنا اس قبیلے کے افراد میں سے کسی ایک فرد کا جائز ہوگا۔ کئی لا ینصدع باب النکاح، وجہ یہ ہے ہم نے یہاں رخصت کیوں دی کہ کہیں باب نکاح یعنی نکاح کا دروازہ نہ بند ہو جائے۔ اب اگر وہ عورت اس قبیلے میں رہے گی اور کوئی بھی اس سے نکاح نہیں کرے گا تو مرد تو کسی اور سے نکاح کر لیں گے، دیگر خواتین موجود ہوں گی، اور وہ لڑکی اسی قبیلے میں ہے تو اس کی تو ساری زندگی جو ہے وہ بغیر نکاح کے گزر جائے گی، اور اس کے لیے گویا کہ باب نکاح بند ہو جائے گا، اس لیے رخصتاً ہم جو ہے وہ جواز نکاح کا حکم دے رہے ہیں۔ فلو اختلطت الرضیعۃ بنساء یحصون لم ارہ الان، اب اگلا ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اختلاط ہو جائے، فلو اختلطت الرضیعۃ، رضیعہ، رضیعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو، اگر دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ مل جائے، خلط ہو جائے بنساء، عورتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یحصونا، ایسی عورتیں جو شمار کی جا سکتی ہیں، مطلب 10 15 20 عورتیں ہیں، اب ان میں سے کسی ایک نے یہ واسطہ کرم ان کی دودھ پلایا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کون سی ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ لم ارہ الان، میں نے اس مسئلے کے بارے میں صراحتاً تو نہیں دیکھا، لیکن فرماتے ثم رأیت فی الکافی للحاکم الشہید، لیکن میں نے امام حاکم شہید کی کافی میں دیکھا ما یفید الحل، وہ مسئلہ دیکھا جو حل کے لیے ما یفید الحل، سوری، وہ مسئلہ دیکھا جو حلیت کا فائدہ دیتا ہے، حلیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح کرنا حلال ہے۔ اچھا ایک منٹ ذرا، مسئلے کو تھوڑا سا آپ سمجھیے گا۔ اوپر جو مسئلہ بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ایک بچی ہے، اس کو کئی خواتین نے دودھ پلایا، اب یہ نہیں پتا کہ کتنی خواتین نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے، وہ مسئلہ یہ تھا، تو اس میں ہم نے آخر میں آ کر جو ہے رخصتاً جواز نکاح کا حکم دیا تھا، لیکن جب کہ کوئی علامت ظاہر نہ ہو یا کوئی گواہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔
صحیح ہے؟ اور اس میں یہ مسئلہ بھی تھا کہ جو رضعیہ تھی، یعنی دودھ پلانے والی تھی، وہ لامحدود تھی، یا جو شمار نہیں کی جا سکتی تھی کہ کتنی ہیں اور کون ہے، متعین نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس بچی کو، وہ جو ہے چند متعین خواتین میں جو ہے وہ اس کا خلط ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال سمجھاتا ہوں کہ کوئی علاقہ ہے، کوئی جگہ ہے، وہاں پر چند خواتین ہیں جو کہ دائی کا کام کرتی ہیں، بچیوں وغیرہ کو دودھ، بچوں کو دودھ وغیرہ پلاتی ہیں، جیسے پہلے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا اہل عرب کے ہاں۔ تو اب وہ خواتین تو متعین ہے، بھائی یہ 10 خواتین ہیں، لیکن ان میں سے کس نے اس بچی کو دودھ پلایا یہ نہیں پتا۔ تو اب ان خواتین کے بچوں میں سے، بیٹوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بڑا ہونے کے بعد اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اب یہاں پر تو خواتین متعین ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فلو اختلطت الرضیعۃ، دودھ پلانے والی عورت ایسی عورتوں کے ساتھ مل گئی ہے کہ جو شمار میں آ سکتی ہیں، متعین ہو سکتی ہیں۔ پیچھے تو یہ کہا تھا کہ غیر متعین تھی، لیکن یہاں شمار ہو سکتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں لم ارہ الان، میں نے اس کی تفصیل نہیں دیکھی، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے امام حاکم شہید کی کافی میں ایک مسئلہ پڑھا ہے جو کہ حلیت نکاح کا فائدہ دیتا ہے۔ کس کا؟ حلیت نکاح کا فائدہ دیتا ہے۔ وَلَفْظُهُ، امام حاکم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ذکر فرمایا ہے؟ امام حاکم شہید نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا، کہ اگر ایک قوم ہو، کان لکل منہم جاریۃ، کہ اس قوم میں سے ہر فرد کا کوئی ہر فرد کی کوئی باندی ہو، کوئی کنیز ہو، ٹھیک ہے۔ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ جَارِيَتَهُ، اب ہو یہ کہ اس قوم میں سے کسی ایک شخص نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، وَلَمْ يَعْرِفُوا الْمُعْتَقَةَ، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ معتقہ کون ہے جس کو آزاد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو معتقہ ہے وہ کون ہے، اس کو آزاد کیا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَن يَطَعَ جَارِيَتَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا الْمُعْتَقَةُ بِعَيْنِهَا، تو فرماتے ہیں کہ اب ہر شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی لونڈی سے وطی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ پتہ چل جائے کہ بھائی معتقہ بعینہا کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ فَأَحَبَّ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ذَلِكَ۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ امام حاکم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک منٹ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَن يَطَعَ جَارِيَتَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا الْمُعْتَقَةُ بِعَيْنِهَا وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ، فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی ایک کا بھی غالب گمان یہ ہو جائے کہ یہ شخص وہ ہے جس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَحَبَّ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُ یا یقرب حتی یستیقن ذلک، تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ معاملہ اس میں یہ ہوگا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی لونڈی کے قریب جائے، اس سے قربت کرے، یہاں تک کہ یہ یقینی ہو جائے۔ دیکھیں اس مسئلے کو دوبارہ سمجھیے کہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پر مثال کے طور پر 100 افراد رہتے ہیں، 100 افراد میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک لونڈی ہے۔ اب یہ پتہ تو چل گیا کہ کسی ایک نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کس نے آزاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ
جہاں جب تک معتقہ کا پتہ نہیں چلتا ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ اپنی لونڈی سے جو ہے وہ وطی کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میری غالب رائے یہ ہے کہ فلاں نے جو ہے نا وہ اپنی لونڈی کو آزاد کیا، تو پھر فرماتے ہیں علامہ حاکم شہید کہ میری پسندیدہ رائے یہ ہے کہ کسی کو قربت کی اجازت نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ بات یقینی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ولو قربا لم یکن ذالک حرام، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ قربت کر لیتا ہے تو یہ وطی حرام قرار نہیں پائے۔ ولو اشتراہن رجل واحد، اور اگر ان ساری لونڈیوں کو کوئی ایک شخص بھی خرید لے، قد علم ذالک لم یحل له ان یقرب واحدۃ منہن حتی یعرف المعتقۃ یا حتی یعرف المعتقۃ، اور اگر ان ساری لونڈیوں کو کوئی ایک شخص بھی خرید لے اور اسے اس معاملے کا علم بھی ہو، تو پھر اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ وہ ان کے قریب جائے یہاں تک کہ اسے معتقہ کا پتہ نہ چلے۔ وَلَوْ اشْتَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ وَطْئُهُنَّ، اور اگر اس نے ایک کے علاوہ ساری لونڈیوں کو خرید لیا تو پھر اس کے لیے ان کے ساتھ وطی کرنا جائز ہو جائے گا۔ فَإِن فَعَلَ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَةَ، پھر اگر اس نے جو ہے وہ یہی عمل کیا اور باقیوں کو بھی خرید لیا تو لم یحل له وطء شیء منہن، تو اب دوبارہ اس کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ وطی کرنا حلال نہیں ہوگا، ولا بیعہ، اور بیچنا بھی حلال نہیں ہوگا، حتی یعلم المعتقہ، یہاں تک کہ ان میں سے اسے معتقہ کا پتہ نہ چلے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قاعدے سے جو ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر رضیعہ یعنی دودھ پلانے والی جو ہے وہ خلط ہو جائے متعین خواتین کے درمیان، اور پھر ان میں سے کسی ایک کی اولاد جو ہے وہ آگے جا کر نکاح کا اظہار کرے، خواہش کرے، تو پھر نکاح کو جائز ہونا چاہیے۔ علامہ ابن مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو علامہ حاکم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس مسئلے پر قیاس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آج اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، کل انشاءاللہ الکریم اس سے آگے مزید ہم پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہفتے کی کلاس میں آپ نے الاصل فی الاشیاء الاباحہ والا جو سبق پڑھایا تھا اور یہ قاعدہ جو پڑھایا تھا، تو جی اس فرمائیں۔ میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ چیزیں نہیں لی جائیں گی جن کو قرآن نے بیان کیا، اور جن کو قرآن نے جن کو جائز قرار دیا اور جن کو ناجائز قرار دیا، یہاں پر وہ مراد نہیں ہوں گی، بلکہ وہ ہوں گی کہ جن کے بارے میں قرآن نے سکوت اختیار کیا۔ تو یہاں پر وہ کون سی چیزیں مراد ہوں گی کہ جن کے بارے میں قرآن نے سکوت اختیار کیا ہے؟ قرآن کی میں نے صرف حاکم میں نے یہ بات کی تھی کہ شریعت مطہرہ نے جن کی حرمت بیان کی وہ تو حلال ہے، جن کی حرمت بیان کی وہ حرام ہو گئی، اور وہ چیزیں جن کے بارے میں سکوت کیا گیا، سکوت کا مطلب اگر وہ چیزیں جن کے بارے میں سکوت کیا گیا وہ متعین ہو جائیں پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا حضرت۔ اب میں اس کی کیا لسٹ بناؤں آپ کے سامنے کہ بھئی یہ چیز ہے اس کے بارے میں سکوت ہے، یہ چیز ہے اس کے بارے میں سکوت ہے۔ اب آپ کتاب اللہ میں اس کا آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کی کوئی لسٹ نہیں بن سکتی۔ اچھا ایک قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ تعرف الاشیاء باسبابها، چیزوں کو ان کی ضدوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب کسی چیز کی معرفت اس کے عین سے ممکن نہ ہو تو اس کی معرفت اس کے ضد سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب کسی چیز کی معرفت اس کے عین سے ممکن نہ ہو تو اس کی معرفت اس کے ضد سے کی جاتی ہے۔ اب آپ کا سوال تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اشیاء جن سے شریعت مطہرہ نے سکوت کیا ہے وہ کون سی ہیں؟ تو پھر آپ لامعالی بھی میں آپ کو مثال دوں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔
پھر آپ جو ہے وہ لسٹ بناتے بناتے تھک جائیں گے، کیونکہ یہاں تغیر ہو رہا ہے۔ تغیر کا مطلب یہ ہے کہ آئے دن نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نئی چیزوں پہ ایجادات ہو رہے ہیں، آپ کس کس چیز کی لسٹ بنائیں گے اور فقہا کس کس چیز کی لسٹ دیں گے ہمیں؟ تو اس کے لیے آپ کریں گے ان اشیاء کی معرفت ان کے ازداد یعنی ضد کے ذریعے، وہ چیزیں جو مسکوت ہیں، جن سے سکوت کیا ہے شریعت نے، ان کے مقابلے میں وہ چیزیں ہیں جن کی حلت یا تو بیان ہوئی ہے یا حرمت بیان ہوئی ہے۔ اب جو ہے آپ کتاب اللہ میں جائیں، احادیث مبارکہ میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی حلت کو کتاب اللہ نے بیان کر دیا، جانوروں میں سے، کھانے پینے کی چیزوں میں سے۔ آپ کو کتاب اللہ کی کئی آیتیں ملیں گی، بھئی تمہارے لیے یہ حلال ہے، تمہارے لیے یہ حلال ہے، فلاں جانور حلال ہے، فلاں فلاں قسم کے جانور حلال ہیں، یہ بیان ہوا۔ احادیث مبارکہ ان آیتوں کی تفصیل اور تفسیر کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح حرمت والی چیزوں میں پھر آپ آتے ہیں، خمر حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی حرمت کا ذکر ہے۔ ہاں فقہا بعض چیزوں پر حرمت کا حکم لگاتے ہیں قیاس کرتے ہوئے، اور جو فقہا کا قیاس ہوتا ہے، یہاں پر ایک اور فرق بھی میں واضح کر دوں بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر، کہ ایک قیاس ہوتا ہے جو انتہا درجے کا ظنی ہوتا ہے، فقہا کا قیاس مقلدین کے لیے ظنی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو محض ظنی سمجھ کر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ جو ہے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ تو فقہا بعض چیزوں کو قیاس کر کے علتیں نکال کر ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں وہ علتیں پائی نہیں جاتی۔ اب ہم اصول فقہ میں آگے یہ مسئلے پڑھیں گے کہ ہمارے نزدیک تو ویسے ہی احناف کا یہ مسلم قاعدہ ہے کہ حکم جو دائر ہوتا ہے نا، یعنی حکم جو چکر لگاتا ہے نا، وہ علت کے گرد لگاتا ہے۔ جب تک علت ہے حکم ہوتا رہے گا، جیسے ہی علت غائب ہو جائے گی حکم بھی رک جائے گا۔ تو جہاں جہاں اس چیز کی علت پائی جائے گی وہاں وہاں اسی چیز کا حکم لگ جائے گا۔ جیسے خمر کے اندر جو علت ہے وہ مخامرۃ العقل کی ہے، ایک تو نصوص قطعیہ سے جو خمر ہے وہ اس کی حرمت ہے، باقی رہ گئی وہ چیزیں جن میں مخامرۃ العقل پایا جاتا ہے، وہ چیزیں بھی شریعت نے حرام کی ہیں علت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جن چیزوں میں علتیں ہیں وہاں تک ٹھیک ہے، اب باقی جو رہ گئی نا وہ ہے مسکوت عنہ چیزیں، جن میں وہ علتیں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر اسموکنگ ہے، سگریٹ پینا۔ اب سگریٹ پینا جو ہے یہ اس کے اندر مخامرۃ العقل کی علت نہیں پائی جاتی، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ سگریٹ پیے گا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو بڑے تیز قسم کے چکر آنا شروع ہو جائیں گے یا وہ جو ہے نا اس کی عقل ہی زائل ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہوتا سگریٹ پیتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ والی علت بھی نہیں پائی جا رہی، اسی طرح اس میں دیگر علتیں بھی نہیں پائی جا رہی جو حرمت کی طرف لے کر جائیں، اس لیے یہاں پر ہم مباح کا حکم لگائیں گے، ٹھیک ہے، الاصل فی الاشیاء اباحۃ کے تحت۔ تو اب بہت ساری چیزیں ہیں جن پر شریعت مطہرہ نے سکوت کیا ہے، اور جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گی آپ کو نظر آتی رہیں گی۔ میں نے مثال بھی وہاں پر دی تھی آپ کو سبق میں گزشتہ، کہ جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں، جوس ہے، برگر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو صراحتاً تو کوئی حکم نہیں ملے گا۔ اب علتوں پر غور کریں گے، اگر حرمت کی علت وہاں پر پائی جا رہی ہے تو حکم حرمت لگے گا، اور اگر حرمت کی کوئی علت نہیں ہے تو پھر ہم اصل کی طرف لوٹتے ہوئے اباحت اور جواز کا حکم دیں گے۔ سمجھ میں آیا آپ کے خواجہ صاحب؟ جی جناب، سمجھ میں آیا آپ کو مسئلہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا سوال یہ ہے استاد صاحب کہ ایک مسئلہ ذکر ہوا ہے طلاق کے حوالے سے اور آزاد کرنے کے حوالے سے غلام کو، کہ اس کے اندر اگر کسی نے بھولے سے طلاق دے دی یا کسی کو آزاد کر دیا اور پھر دونوں صورتوں میں معین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو آزاد کیا تھا وہ آزاد ہو جائے گا، اور اگر طلاق دی تھی تو طلاق ہو جائے گی۔ تو دوسرا مثال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے روزے کو فرض کر لیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھولے سے جو ہے وہ کھا پی لیتا ہے، خلاف صوم کوئی کام کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلاً اس کے علاوہ بھی دیگر مثالیں، تو وہاں پر بھولنے کی صورت میں، نسیان کی صورت میں شریعت مطہرہ کی طرف سے جو ہے وہ چھوٹ ہے، رخصت ہے۔ تو یہاں پر طلاق دینے میں یا نکاح کرنے میں یا آزاد کرنے میں نسیان کی صورت میں وہ عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ آج والے مسئلے پہ آپ بتا رہے ہیں یا گزشتہ کوئی مسئلہ ہے؟ جی جی، آج کے مسئلے میں جو انہوں نے آج کا تو مسئلہ اس طلاق سے کا، مختلف تھا، آج کا مسئلہ تو اس سے مختلف تھا دنن بھائی۔ وہ یہ تھا کہ کسی نے آزاد کیا پھر بھول گیا کہ کس کو آزاد کیا تھا، تو اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آزاد نہیں ہوگا، توقف کریں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھولنے کی صورت میں آزادی کیوں دی جا رہی ہے جبکہ بھولنے کی صورت میں رخصت ہوتی ہے، یا پھر نکاح کی طلاق کی صورت میں بھی جو ہے وہ بھولنے کی صورت میں طلاق دی تو طلاق بھی واقع ہو گئی۔ بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات اس میں ایک آپ کا سوال جو ہے وہ قریب قریب ہے آج کے اس کے ساتھ، چلیں اس کو بھی ہم وہ کرتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے حقوق اللہ سے، اور کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے حقوق العباد سے۔ تو بعض مقامات پر جو ہے وہ جو حقوق اللہ ہیں یا عبادات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے نسیان کے معاملے میں یا خطا کے معاملے میں فرما دیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے ذریعے کہ حضور نے فرمایا کہ رفعت امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے جو ہے خطا و نسیان کو اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا گناہ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ اب اگر کوئی حالت روزہ میں خطاً یا جو ہے وہ نسیاناً بھولتے ہوئے اگر جو ہے وہ ایک عمل کر لیتا ہے اور اس کو روزہ یاد نہیں ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا روزہ جو ہے وہ ہو گیا، اس کو شمار کر لیا۔ پھر اس پر اور بھی نصوص موجود ہیں، میں نے ایک مرتبہ پڑھاتے ہوئے آپ کو مشورہ بھی دیا ہوگا غالباً کہ حسامی شریف جو ہے نا، حسامی میں اس کی ایک بحث آتی ہے بڑی عمدہ قسم کی، ایک قیاس کے ہی باب میں۔ اس کا حاشیہ آپ پڑھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ وہاں کیسا کیسا خوبصورت کلام ہوا ہے۔ اچھا، باقی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور معاملات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ معاملات میں خاص طور پر ہم جو ہے وہ نسیان کو حجت نہیں بناتے، یعنی کسی نے بھائی کچھ بھی کر لیا، اس کے بعد کہتا ہے میں نے تو بھولے سے یہ کیا، اس پہ کئی احکامات اور کئی مسائل کا ترتب ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، سوچیے کہ ایک بندہ ہے وہ جو ہے نا وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں تو بھول گیا تھا، پھر طلاق دیتا ہے، پھر کہتا ہے غلطی سے طلاق دے دی تھی۔ تو یوں کرتے ہوئے وہ صبح شام طلاقیں دیتے رہیں گے اور آخر میں جا کر کہیں گے کہ جی ہم تو بھول گئے تھے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، جہاں تک عبادت کا معاملہ ہوتا ہے انسان کو وہاں پر ڈر زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے روزے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں انسان ایسی حرکتیں کرتا نہیں۔ بعض لوگ دو نمبر ہی کرتے ہوں گے، وہ الگ معاملہ ہے، وہ پھر اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن جو ہے وہ انسان کے اندر ایک جو ہے فطرتاً ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ عبادت میں ایسا کرتا نہیں ہے، بالخصوص روزے وغیرہ میں، تو اس میں اس کے لیے گنجائش ہے۔ نماز میں اگر اس سے جو ہے وہ خطا یا نسیان واقع ہو جاتا ہے، شریعت نے اس کے لیے ایک رستہ نکالا ہے، اور اس کا اثر اتنا متعدی نہیں ہوگا، اس کے اپنے اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ جہاں تک نکاح ہے، اعتاق ہے، یمین ہے، ایسے معاملات جو ہوتے ہیں نا، ان میں دیگر افراد کے حقوق بھی متعلق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بڑا حرج سامنے آ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے شریعت نے اس میں پھر یہ قید نہیں لگائی۔ کلیئر ہوا آپ کا مسئلہ؟
جی الحمدللہ کلیئر ہو گیا، جزاکم اللہ خیر۔ جی اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال سے کوئی سوال نہیں ہے کسی کا۔